الد وہاں پہ پہنچے گا، ادھر اللہ رب العزت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجیں گے۔ آپ کی آمد کی صورت کیا ہوگی؟ سنو، حدیث مبارکہ میں ہے، آپ کو دکھا سکتا ہوں میں حدیث، تفسیر کی کتابوں میں بھی علماء نے تفصیل کے ساتھ لکھا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، آپ کی تشریف آوری سے پہلے جامع مسجد دمشق بیت المقدس شریف، وہاں پہ امام حضرت محمد مہدی ہوں گے۔ یہ آپ نے سنا مشہور امام مہدی علیہ الرضوان، وہاں پہ امام حضرت مہدی ہوں گے، اور یہ حضرت مہدی، ان کے متعلق بھی پوری وضاحت حدیث مبارکہ کی کتابوں میں آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کا نام میرے نام پہ ہوگا، اور ان کے والد والدہ کا نام میرے والد والدہ کے نام پہ ہوگا۔ مجھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد اور نسل میں سے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا تھا؟ کیا تھا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضرت امام مہدی کا نام بھی محمد ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کا نام کیا تھا؟ حضرت، تو ان کے والد محترم کا نام بھی حضرت عبداللہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ طیبہ کا نام کیا تھا؟ سیدہ آمینہ، تو ان کی اماں کا نام بھی کیا ہوگا؟ سیدہ آمنہ ہوگا۔ حسبی، نسبی، اصلی، نسلی، محمدی، علوی اور حسینی ہوں گے، حسنی حسینی۔ حضرت علی، سیدہ فاطمہ، حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہم کی اولاد میں سے ہوں گے۔ بیت اللہ شریف میں طواف کر رہے ہوں گے، ایک عالم دین جا کر ان کا ہاتھ پکڑیں گے اور کہیں گے کہ ھذا خلیفۃ اللہ المہدی، یہ اللہ کا خلیفہ مہدی ہے۔ اب غیب سے اور آسمانوں سے آواز آنے لگے گی، ھذا خلیفۃ اللہ المہدی، ھذا خلیفۃ اللہ المہدی، ھذا خلیفۃ اللہ المہدی۔ واقعی یہ اللہ کا خلیفہ امام مہدی ہے۔ یہ سیدنا مہدی بیت المقدس شریف جامع مسجد دمشق میں امامت کرا رہے ہوں گے۔ نماز فجر کا ٹائم ہوگا، اقامت کہی جا رہی ہوگی، یہ مصلی امامت پہ موجود ہوں گے۔ ابھی تکبیر تحریمہ نہیں کہی ہوگی، اقامت کہی جا رہی ہوگی۔ اتنے میں اللہ رب العزت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا نزول فرمائیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں سے تشریف لائیں گے، دو رنگدار چادریں آپ نے پہنی ہوئی ہوں گی، نیچے بھی رنگدار چادر اور اوپر بھی رنگدار چادر۔ دو فرشتوں کے کاندھوں پہ آپ کے ہاتھ مبارک ہوں گے، دائیں طرف ایک فرشتہ، اس کے کاندھے پہ آپ کا ہاتھ مبارک، بائیں طرف ایک فرشتہ، اس کے کاندھے پہ آپ کا ہاتھ مبارک۔ اسی کیفیت میں عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے۔ جامع مسجد دمشق کے مشرقی مینارے پہ جو سفید رنگ کا ہے، مشرقی مینارہ جو سفید رنگ کا ہے، اسی مینارے پہ آپ اتریں گے، اور وہ مینارہ اب بھی موجود ہے، سفید رنگ کا ہے۔ اسی پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے۔ جس وقت اتریں گے تو اترتے وقت آپ سر مبارک کو نیچے کریں گے تو آپ کے زلفوں سے اور داڑھی مبارک سے پانی کے قطرے موتیوں کی طرح گریں گے۔ سر مبارک کو اونچا کریں گے تب بھی موتیوں کی طرح پانی کے قطرے گریں گے، ایسے لگے گا جس طرح ابھی نہا کے غسل کر کے تشریف لے کے آ رہے ہیں۔ مینارے پہ جس وقت یہ پہنچیں گے تو جماعت دیکھ لے گی آپ تشریف لائے، فوری طور پر سیڑھی کا انتظام کر لیا جائے گا، سیڑھی رکھی جائے گی، عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے۔ اتر کر جب صف میں آئیں گے، حضرت امام محمد مہدی مصلی خالی کر دیں گے، چھوڑ دیں گے کہ اللہ کا نبی کی موجودگی میں ایک امتی نماز پڑھائے، یہ مناسب نہیں۔ عرض کریں گے حضرت تشریف لاؤ، نماز پڑھاؤ۔ عیسیٰ علیہ السلام
فرمائیں گے مصلی پہ آپ کھڑے ہوں، نماز آپ پڑھائیں، میں واقعی نبی ہوں، لیکن یہاں پہ حضور کا غلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بن کے آ رہا ہوں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کی حیثیت سے اور آپ کا غلام ہونے کی حیثیت سے آ رہا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ خوشبودار سانس عطا فرمائیں گے، ہر نبی کے سانس خوشبودار اور آپ کا سانس خوشبودار، آپ کے سانس کی خوشبو سے ہی کافر مر جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ جس کافر تک آپ کے سانس مبارک کی خوشبو پہنچے گی وہ مر جائے گا، اور یہ آپ کے سانس مبارک کی خوشبو کہاں تک پہنچے گی؟ سنو، حدیث میں ہے جہاں تک آپ کی نگاہ پہنچے گی وہاں تک آپ کے سانس کی خوشبو پہنچے گی۔ سبحان اللہ۔ فجر کی نماز کی ادائیگی کے بعد سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اپنے ہمراہ سیدنا مہدی علیہ الرضوان اور دوسری جماعت کو لے کر کے پہنچیں گے اسی باب اللد پہ، جو ابتدا میں تھے، ساری تفصیل سن چکے تھے، ان کے ذہن میں اب یہ بات ان کو سمجھ آ رہی ہو۔ بس باب اللد جگہ پہ پہنچیں گے تو وہاں پہ دجال پہنچا ہوا ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام جا کر کے اس دجال کو قتل کریں گے اور اس کا خاتمہ فرمائیں گے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہودیوں کو قتل کریں گے، عیسیٰ علیہ السلام خنزیر کو قتل کریں گے، عیسیٰ علیہ السلام صلیب کو توڑیں گے۔ یہ عیسائیوں کا ایک نشان ہے صلیب والا، اس کو توڑیں گے۔ یہودیوں کی یہ کیفیت ہوگی کہ یہودیوں کو کائنات میں چھپنے کی جگہ نہ ملے گی، کر لیں جو کرنا چاہتے ہیں، اسرائیل سارا یہودیوں کا ہے، یا دکھا دیں اپنی بدمعاشی، ان کی تباہی اور بربادی کا وقت خدا کی قسم آنے والا ہے۔ شان والے نبی فرما چکے ہیں یہودیوں کا قتل کریں گے اور کہیں پہ پناہ اور چھپنے کی جگہ یہودیوں کو نہ ملے گی۔ یہودی دوڑ کر درختوں میں چھپیں گے تو درخت آواز دے کر کے کہیں گے یا مسلم یا عبداللہ ھذا یہودی، او مسلمان، او اللہ کے بندے ادھر آؤ، یہودی میرے ساتھ چھپا ہوا ہے۔ پتھر اور پہاڑ کے ساتھ چھپنا چاہیں گے، پتھر بول کر مسلمانوں کو بلا کر کے کہیں گے آ جاؤ، یہودی یہاں پہ چھپا ہوا ہے۔ یہودیت کا خاتمہ ہوگا، خنزیر قتل ہوگا، دجال ملعون قتل ہوگا، اور صلیب ٹوٹے گی۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اب یہاں پہ ہوں گے، اتنے میں اللہ کی طرف سے حکم ہوگا عیسیٰ آپ جہاں پہ ہیں میرے سارے بندوں کو لے کر آپ چلے جائیں کوہ طور پہاڑ پہ، یاجوج ماجوج کے خروج اور نکلنے کا وقت آ چکا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام تمام لوگوں کو لے کر کے جو وہاں پہ قرب و جوار میں موجود ہوں گے کوہ طور پہاڑ پہ تشریف لے جائیں گے۔ دوسری جگہوں پر مسلمان جو ہوں گے وہ اپنے قلعوں میں چھپ جائیں گے، اپنا دانہ پانی راشن پانی اکٹھا کر لیں گے۔ اتنے میں یاجوج ماجوج نکلے گی، یاجوج ماجوج، اور وہ اللہ کی اتنا کثیر مخلوق ہے، اتنا کثیر مخلوق ہے آپ سوچ نہیں سکتے، ہم سے 1000 گنا وہ زیادہ ہے۔ 1000 میں سے 999 یوں سمجھو اگر تعداد کا تقابل کیا جائے تو یاجوج ماجوج اور ایک ہمارا بنتا ہے۔ انسانیت کی آبادی، ہماری آبادی بنسبت ان کے اتنا کم ہے۔ یاجوج ماجوج کا خروج ہوگا، وہ نکلیں گے، ان کا پہلا حصہ جب نکلے گا بحیرہ تبریہ کو پی جائے گا، سمندر سارے کو پی جائے گا، ایک قطرہ بھی باقی نہیں رکھے گا۔ دوسرا حصہ جب ان کا آئے گا تو دیکھے گا سمندر خشک ہو چکا ہوگا، اور وہ کہیں گے یار کبھی کسی زمانے میں یہاں پانی ہوتا ہوگا۔ یہ کیفیت اور حالت، اور وہ دنیا میں پھیل جائیں گے،
چھوٹے قد ہوں گے تو اونچائی پہ جب چڑھنے لگیں گے چھوٹے قد ہونے کی وجہ سے پھسلیں گے اور گریں گے. اس کیفیت میں وہ پوری دنیا میں چھا جائیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو لے کر کوہ طور پہ، دوسرے لوگ اپنے قلعوں میں، کھانے پینے کی اشیاء بہت کم ہونے لگیں گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنا کمی ہو جائے گی کھانے پینے کی اشیاء کی، وہ ساری چیزوں کو کھا جائیں گے یاجوج ماجوج، درختوں تک کو کھا جائیں گے، لکڑیوں تک کو کھا جائیں گے. تو ایک بیل کا سر 100 دینار میں لینے کے لیے لوگ تیار ہوں گے. ایک بیل کا سر 100 دینار میں لینے کے لیے تیار ہوں گے. 100 دینار کتنا بھاری قیمت ہے؟ چاندی کا سکہ ہوتا ہے 20 دینار کا 7.5 تولے سونا ہے. 100 دینار کا 37 تولے سونا. گویا 37 تولے سونے کے بدلے میں ایک بیل کا سر لینے کے لیے لوگ تیار ہو جائیں گے. یہ کیفیت عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کریں گے رو رو کر کے، یا اللہ انسانیت کو اس آزمائش سے اور اس مشکل سے بچائیے. اللہ رب العزت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول کریں گے. یاجوج ماجوج پہ آفت آئے گی، سب کے سب مر جائیں گے. جب یہ مریں گے تو حدیث مبارکہ میں ہے خدا کی دھرتی پر 4 انگل کے برابر بھی کوئی جگہ باقی نہ ہوگی جہاں پہ ان کی میت نہ پڑی ہوگی. اللہ اکبر. تعفن، عفونت، بدبو سے زندگی بچانا مشکل، معاملہ پہلے سے بھی زیادہ مشکل. اب عیسیٰ علیہ السلام رو رو کر کے اللہ کی بارگاہ عالیہ میں دعا کریں گے، یا اللہ اس مشکل سے نجات عطا فرما. اللہ رب العزت بڑے بڑے پرندے بھیجیں گے. اللہ رب العزت بارش فرمائیں گے. وہ بارش، اس کا سیلاب آئے گا تو وہ بارش ان سب کو بہا کر کے کہیں کسی جگہ پہ لے جائے گی، ان کی میت ہوگی. پھر بڑے بڑے پرندے اللہ بھیجیں گے جن کی گردنیں اور سر اونٹوں کی مانند ہوں گے. وہ ان کی میتوں کو اٹھائیں گے، جہاں خدا کو منظور ہوگا وہاں لے جا کر کے گرائیں گے. اب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے کوہ طور پہاڑ سے لوگوں کو نکال لے کر کے، اور دوسرے لوگ بھی اپنے قلعوں سے باہر آئیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام 40 سال تک زندگی گزاریں گے اور حکومت اور بادشاہ کریں. سبحان اللہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو عمر مبارک 33 سال ہوگی. اس لیے کہ جس وقت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے شہید کرنے کا پروگرام بنایا اور اللہ نے آپ کو زندہ آسمان پہ اٹھایا تو آپ عین شباب اور جوانی میں تھے. 33 سال کی عمر میں تھے. اسی عمر میں آپ کی شادی نہ ہوئی تھی، شادی شدہ بھی نہ تھی. اسی کیفیت میں اللہ نے پہلے دوسرے آسمان پر جا کر کے بٹھا دیا اور خدا نے آپ کی عمر کو وہیں پہ روک دیا.